والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وعن الأغر المزني رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، دینی بھائیو، ہم نے سورہ مدثر کی آخری آیت پڑھی ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. پھر اس کے بعد ہم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جس حدیث کو مشہور صحابی اغر المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں فرمایا وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اس آیت کو تلاوت کیا وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. پھر النبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اس کی وضاحت اللہ نے ان الفاظ میں کیا کہ انا اہل ان اتقى، میری ہی ذات ایک ایسی ہے جس سے تمام لوگوں کو ڈرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہی اس لائق ہے کہ اسی سے ڈرا جائے. کیوں؟ یہاں تک کہ ہماری دل میں کیا ہم سوچ رہے ہیں اللہ نے اس کا بھی علم رکھا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قیامت کے دن تمہاری دلوں کا راز بھی اللہ تعالیٰ کھول کر کے رکھ دے گا. ایک چیز. پھر آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندے مجھ سے ہی ڈریں اور ہمارے ساتھ شرک کرنے سے، میری نافرمانی سے بچیں، تو وہ اہل المغفرہ، تو میں ہی اس بات کا پر قدرت رکھتا ہوں کہ جو بندے میری اطاعت و فرما برداری کریں، شرک و کفر سے بچیں، اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اہل المغفرہ، میں ہی ان کی مغفرت کرتا ہوں. توبہ استغفار کے دوستو، شریعت اسلامیہ میں بہت بڑی فضیلت ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ جو انسان کثرت سے توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ 3 اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے نوازتے ہیں. نمبر 1 فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ توبہ استغفار کرنے پر خوب پابندی کرتا ہے، کثرت سے توبہ استغفار کرتا ہے، خوب استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا بھی بڑھاتا ہے، تو 3 اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے نوازتے ہیں. نمبر 1 جعل له من كل ضيق مخرجا. دنیا میں کیسی بھی پریشانی اس پر آئے، کتنی بھی جان کی، مال کی، کاروبار کی، نوکری کی، چاکری، کتنی بھی پریشانی آئے، اگر وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا. توبہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے ساری مشکلات سے نکلنا اور دور کرنا آسان کر دیتے ہیں. ساری بلاؤں آفتوں سے اللہ اس کو بچا لیتے ہیں. نمبر 2 وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا. انسان کو اگر کوئی غم، کوئی فکر، کوئی ٹینشن، کسی چیز کا ڈر لاحق ہوا، استغفار کی برکت سے اللہ اس کا سارا ٹینشن اور ساری الجھنیں دور کر دیتے ہیں. دوستو نمبر 3 تیسرا فائدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا انتظام ایسی جگہ سے کرتے ہیں جہاں سے کوئی انسان سوچ نہیں سکتا. اللہ 3 بڑے فوائد ہیں دوستو توبہ استغفار کے.
جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی عغیر المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں انہ لا یغان علی قلبی، اللہ اکبر، رحمت للعالمین ہے۔ حدیث کے مطابق آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے رہتی دنیا تک جتنے انسان پیدا ہوں گے سب سے اچھا دل اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا تھا۔ آپ کے دل مبارک سے زیادہ خیر و برکت کا کوئی انسان دل رکھنے والا نہیں۔ تمام انبیاء پیغمبر سب اس کے بعد ہیں۔ اتنا اعلیٰ درجے کا مقام اللہ نے آپ کو دیا تھا، ایسا دل دیا تھا۔ لیکن اللہ رسول فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيُغَانُ قَلْبِي، تم لوگوں سے بات چیت کرنا لگتا ہوں، کوئی دنیاوی کام میں مشغول ہوتا ہوں تو میرے بھی دل پر غفلت کا پردہ پڑنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ کیا سوچے بھائی، پیارے نبی کہتے رحمت للعالمین وَإِنَّهُ لَيُغَانُ قَلْبِي، میرے امت کے لوگوں ذرا یاد رکھنا، اگر اپنا دل اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو غفلت سے، برائی سے، کیا کہتے ہیں، اور پردہ پڑنے سے، تو ذرا مجھ سے عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، غفلت کی کائی، غفلت کا پردہ ہمارے دل پر پڑنے لگتا ہے۔ تھوڑی سی غفلت ہو جائے بس، اللہ تعالیٰ کی ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھوڑے سے ہم غافل ہوئے اور دنیاوی چیزوں مشغول ہوئے، لَيُغَانُ قَلْبِي، میرے دل پر بھی غفلت کا پردہ پڑنے لگتا ہے۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، اور دل پر جو پردہ پڑتا ہے اس کا سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ اللہ سے فرمایا اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ کی قسم ہم دن بھر میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ پتہ چل گیا ہمارے دل پر جو غفلت طاری ہوئی، ابھی آپ نے نماز پڑھی، ابھی جو آپ کے دل میں ایک قسم کی ایمان کی چنگاری ہوگی، دنیا میں جانے کے بعد صحیح وہ مسجد سے باہر نکلیں گے وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ لوگوں میرے بھی دل پر غفلت کا پردہ پڑتا ہے، لیکن اس کا علاج میں کیا کیسے کرتا ہوں؟ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، اللہ کی قسم اپنے آپ اپنے دل کو غفلت سے بچانے کے لیے، غفلت دور کرنے کے لیے ہم 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں۔ دوستو یہی آخری بات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، خوب کثرت سے توبہ استغفار کیے کریں۔ اور کہتے ہیں کہ وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّ لِمَجْلِسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم۔ اس دعا کو یاد کر لو تو 3 جملے ہیں بس، رب اغفر لی وتب علیہ، رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم۔ 3 جملے ہیں دوستو، سب الگ الگ یاد ہیں۔ تواب بھی یاد ہے آپ کو، اسی کو تواب بھی یاد ہے، غفور بھی یاد ہے، رحیم بھی سب یاد ہے، بس پڑھنے کی ضرورت۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب کہتے ہیں میں ایک مجلس میں، دن بھر میں نہیں، ایک لمجلس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں بیٹھتے، کہتے ہیں میں بیٹھ کر کے ایک دن گرنے لگا، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے، میری حیرت کی انتہا نہیں رہی ہے، لوگ کتنی غفلت میں، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے نبی علیہ السلام کی ایک مجلس میں دیکھا کہ اٹھنے کے پہلے پہلے آپ تقریباً 100 مرتبہ پڑھ لیتے تھے۔ کیا اتنی کثرت؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی۔ اللہ، ہم بشر ہیں، ہم سے جتنی خطائیں ہوئی اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے۔ انسان دل کے ساتھ اس احساس کے ساتھ کہ ہم گھر سے نکلے یہاں تک آنے میں ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنی گناہ ہم سے ہو گئی ہو، دل نے کیا ہو، آنکھ نے کیا ہو، زبان نے کیا ہو، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ رب اغفر لی،
پہلا جملہ اللہ میری مغفرت کر دینا، اور یہی بہت بڑی نعمت ہے دوستو، رب پھر نمبر 2 وتوب علیہ، اللہ تعالیٰ میری طرف توجہ رکھنا۔ اللہ اکبر، ہمارے بزرگ بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ان سے مل کے زیادہ ہوتا ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھنا اللہ کیوں دعا کرو۔ نبی علیہ السلام ساتھ نبات اللہ وتوب علیہ، ہمیشہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا دروازہ ہم پر کھلا رکھنا، اللہ کبھی اپنی رحمتوں سے محروم نہیں کرنا، کبھی برکتوں کا دروازہ بند نہیں کرنا۔ کتنی پیاری دعا ہے دوستو، رب اغفر لی وتوب علیہ، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اگر کوئی بندہ صدق کے دل سے کہتا اللہ توبہ کے معنی آتے ہیں اللہ ہم سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں مجھے معاف کر دے، میری طرف توجہ رکھ، مجھے اپنی رحمتوں برکتوں سے محروم نہ کر، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو انسان اللہ تعالیٰ کا رجوع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اور حدیث قدسی پڑھی ہوگی، بندہ اگر ایک بالی سے چلتا ہے تو میں 1 میٹر اس کے پاس چلتا ہے، کیا مطلب ایک بندہ ہم سے ایک چیز مانگتا ہے صدق کے دل کے ساتھ تو سمجھو کہ ہم 100 چیزیں اس کو بغیر مانگے ہوئے دے دیتا ہوں، کیوں میرے بندے نے ہم سے ہماری طرف رجوع کیا۔ تو رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت الغفور، اللہ آپ کو غفور ایک ہے معاف کرنا، اگر کوئی غفور کا مطلب کہا جاتا ہے کہ معاف کر دو تو غلط ہے، یہ اس کو کہتے ہیں یہ مبالغے کا صیغہ ہے، غفار غفور مبالغہ آمیزی، یعنی بہت ہی زیادہ، انک انت الغفور، اللہ آپ بے انتہا مغفرت کرنے والے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی مجلس میں، بڑی مجلس میں آ کر کے سر پیٹنے لگا، دھول مٹی اٹھاتا اپنے سر پر ڈالا ہے، کیا ہوا؟ اللہ رسول میں اتنا بڑا گناہ کر ڈالا ہوں، کیا اس میری گناہ کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ ارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے معلوم پڑے پاگل ہو گیا گناہ کرنے کے بعد، شیطان نے گناہ تو کروا دیا، اس کے دل میں آیا کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں معاف کرے گا، روتا ہے پریشان ہے، اللہ سے فرماتے ہیں سکون سے کھڑا ہو جا، وہ بیٹھ گیا تو اللہ کے فرمایا کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من امری، اللہ اکبر، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اللہ میرے اربوں خربوں گناہ سے لاکھوں گناہ تیری مغفرت بڑی ہے، تیری مغفرت کے سامنے ایک نقطہ ہے میری زندگی بھر کے گناہ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے ہزاروں گنا بڑی ہے، ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہ میں اپنی نیکیوں پر اتنا بھروسہ نہیں کرتا نجات کے لیے جتنی تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا، اللہ سمجھ دوبارہ پڑھ، 3-4 بار پڑھا، اللہ سمجھ جا، اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول کی، واپس چلا گیا۔ تو دوستو اب اللہ کے اس نے فرمایا انک انت الغفور، اللہ تعالیٰ آپ غفور ہے، بے انتہا معاف کرنے والا ہے، اور رحیم اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے، تو اللہ اپنے بندے پر کی مغفرت بھی کر دے اور اپنے بندے پر رحمت بھی نازل فرما، اس طرح سے ہوتا ہے دوستو۔ اور ایک روایت ہے انک انت الغفور، انک انت الغفور، لیکن دونوں روایتیں ہیں۔ بہرحال دوستو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی غفلت اور پریشانیاں دور ہوتی رہیں تو کثرت سے ہمیں صدق کے دل کے ساتھ احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہوئے رب کے دربار میں ہمیشہ توبہ استغفار کریں، کم سے کم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 3 لفظ کی دعا ہے، رب اغفر لی
وَتُوبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف رجوع کرنے والا بنائے اور اپنی رحمتوں کی امید رکھنے والا اور اپنے رب اپنے گناہوں اور خطاؤں کو رب کے دربار میں پیش کر کے رونے والا اللہ تعالیٰ بنائے۔ تو میرے بھائیو، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے، اور سب سے بڑی چیز ہمارا دل غفلت سے محفوظ رہ جائے گا۔ اللہ ہم کے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔